السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 8 سبق نمبر 8 گاندھی جی۔ تو اس ویڈیو مطلب اس چیپٹر کی میں نے مشق یعنی ایکسرسائز وغیرہ اس سے پہلے ویڈیو بنا دی، اس میں کر دی ہے، ساری ایکسرسائز کر دی ہے۔ تو کچھ بچوں نے ریڈنگ کی ڈیمانڈ کری تھی کہ میڈم آپ ہمیں چیپٹر ریڈ کر کے سمجھائیے۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں چیپٹر کی ریڈنگ کروں گی اور ایکسپلینیشن دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا۔ سن 1921 کا ذکر ہے۔ میں LLB کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرے وطن میرٹھ میں تشریف لائے۔ تو یہ میں کون ہے؟ جو لکھنے والے مصنف ہیں نا، رائٹر، وہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں LLB کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرے وطن میرٹھ تشریف لائے۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو بر آئی، مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔ باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیسی کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے عرض کیا، 3-4 دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں، دیسی شکر استعمال کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے کہکہا لگایا اور فرمایا، تب تو آپ کے لیے دیسی کپڑا پہننا اور بھی آسان ہے۔ ایک ہی دیسی چیز کا تو اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد متعدد بار کئی برس کے وقفے سے مجھے گاندھی جی کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ متعدد بار یعنی کئی بار، بار ہے نا؟ تو بار بار ان کو جو ہے گاندھی جی سے ملنے کا موقع ملا، یہ ہے نا، خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، یعنی ان سے ملنے کا ملاقات ہوئی، یعنی ان سے ملنے کا موقع ملا۔ مگر حیرت ہے کہ ہر مرتبہ مجھے دیکھتے ہی انہیں میری 4 دیسی چیزوں میں اپنی اسی 5ویں چیز کا خیال آ جاتا۔ 1945 کا زمانہ تھا۔ گاندھی جی مسوری پہاڑ پر برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی سال مسوری گیا ہوا تھا۔ گاندھی جی کی خدمت میں کبھی کبھار حاضر ہوتا رہتا تھا۔ مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے۔ لداخ کشمیر میں ایک جگہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کو لداخی کہتے ہیں۔ وہ ہر سال گرمی کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری اور دوسرے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب یا ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ بیچارے بہت غریب تھے۔ ایک پھٹے ہوئے جانگیں اور پیون لگے ہوئے شلوکے کے سوا ان کے بدن پر کچھ نہ ہوتا۔ رات کے وقت ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے۔ یہی ٹاٹ کا بورا ان کا لحاف تھا اور یہی ان کا گدا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا۔ انہوں نے ان کی امداد کے لیے مختلف تجویزوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں گاندھی جی نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی تحریک بھی شروع کر دی جہاں پر یہ بیچارے پہاڑی مزدور ٹھہر سکیں اور ان سے اس کا کرایہ نہ لیا جائے۔ شاید اس عمارت کے لیے 1.5 لاکھ روپے کے وعدے بھی ہو گئے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔ کئی نام تجویز ہوئے، تجویز یعنی رائے دینا، مگر گاندھی جی کو کوئی نام بھی پسند نہ آیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اسے دھرم شالہ کہا جائے۔ میں نے عرض کیا، اس عمارت کا نام آپ غریب خانہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور ایک اور صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے، غریب خانہ تو شاید اپنے ہی گھر کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں کہتے تو ہیں، لیکن اپنے گھر کو غریب خانہ محض انکساری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ انکساری یعنی اپنے آپ کو مطلب بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ دکھانے کے لیے بولتے ہیں نا، خود کو غریب فرض کر لیتے ہیں اور اپنے غریب گھر کو غریب خانہ قرار دیتے ہیں، ورنہ غریب خانے کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں۔ گاندھی جی کو یہ نام پسند آیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ عمارت بنی بھی یا نہیں، اس کا نام غریب خانہ رکھا گیا یا نہیں۔ گاندھی جی جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ستیہ گرہ آشرم میں نیک چلنی اور سچائی کی قواعد یعنی رول بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ان کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آشرم میں رہنے کے لیے آئے۔ یہ BA پاس کر چکے تھے۔ دستور کے مطابق گاندھی جی نے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ 3 مہینے تک آشرم میں روزانہ جھاڑو دیا کرے۔ اس نوجوان کو بچوں سے بڑا انس تھا
اور ان سے یعنی لگاؤ تھا بچوں سے، اور بچے بھی ان سے بہت مانوس تھے۔ ایک دن آشرم کی ایک 8 سالہ لڑکی اس نوجوان سے ایک لیمو چھیننا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اسے تھکا دیا لیکن لیمو نہیں دیا۔ لڑکی تنگ آ کر رو پڑی۔ اصل میں یہ لیمو آشرم کے ایک مریض کے واسطے تھا، اس لڑکی کو کیسے دے دیا جاتا؟ جب لڑکی رونے لگی تو اس نوجوان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لیمو ہاتھ میں لے کر زور سے اپنا ہاتھ ہلایا اور ظاہر کیا جیسے لیمو کو سابرمتی ندی میں پھینک دیا ہو، مگر اصل میں ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ لیمو کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب لڑکی کا دھیان ندی کی طرف گیا اور کہنے لگی، میں لیمو کو ندی سے نکال لاؤں، کنارے پر ہی تو ہوگا۔ نوجوان نے جواب دیا، لیمو ندی میں ڈوب گیا، اب تم اسے نہیں نکال سکتی۔ بات آئی گئی ہو گئی، دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اتفاق ایسا ہوا، مریض کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نوجوان نے اپنی جیب سے رومال جو نکالا تو اس کے ساتھ لیمو بھی جیب سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ لڑکی ہکا بکا رہ گئی اور نفرت سے نوجوان کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیمو آپ نے جیب میں رکھ لیا تھا اور مجھ سے کہہ دیا کہ میں نے ندی میں پھینک دیا۔ آشرم میں رہ کر آپ نے اتنی بری بات کی، میں باپو سے کہوں گی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگی، سیدھا گاندھی جی کی خدمت میں پہنچی اور ان سے کہہ دیا کہ فلاں آدمی نے اس طرح جھوٹ بولا ہے۔ گاندھی جی نے کہا، ہم معلوم کریں گے کہ کیا بات ہے اور کیوں انہوں نے جھوٹ بولا۔ شام کو دعا کے بعد گاندھی جی نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات تھی۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا اور کہا، یہ سب مذاق تھا۔ گاندھی جی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، دیکھو آئندہ سے اس بات کا خیال رکھو کہ بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم بچوں سے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں بچوں سے کیا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو ایک بات نقش ہو جاتی ہے نا، تو بچے اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، تو ہمیں جو بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ جو لکھنے والے رائٹر ہے ان کا نام حامد اللہ افسر ہے۔ حامد اللہ افسر میرٹھی ہے نا، پورا نام ان کا میرٹھی ہے، جو میرٹھ کے تھے نا یہ، تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے نا، مجھ سے جو شروع میں، تو یہ حامد اللہ نے اپنے بارے میں کہا تھا۔ تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر مکمل کر رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بچوں کی ریڈنگ کمزور ہے ان کو فائدہ پہنچے اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات جو اگلے ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔